والدین خارجی جو عوامل ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں، یہ ان کی ذمہ داری بنے۔ آپ سب کچھ نہ سکول پر، نہ اساتذہ پر، نہ کالج پر آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور خارجی عوامل میں جو سب سے بڑی بدقسمتی میری اور آپ کی ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے پروگرام ایسے ترتیب دیے کہ اس میں سے ایک بہت ہی اہم مرکز اس کو نظر انداز کیا ہو، اور وہ مسجد ہے۔ وہ مسجد ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ جس اہتمام کے ساتھ میں اپنے بچوں کو اسکول بھیجتا ہوں، کبھی مسجد بھیجا؟ مسجد بھیجا کبھی کہ پوری اس کو وردی پہنائی ہو اور جناب پورا اس کا سارا اہتمام کیا ہو اور کہا جاؤ بچہ اب جا کے قرآن حکیم ناظرہ پڑھ کے آؤ؟ صبح سویا اٹھتا ہے، وہ بھی اب اللہ ماشاء اللہ سارے ہے ہی نہیں، اب تو وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ ماشاء اللہ جو اٹھتے ہیں صبح، وہ آنکھیں ملتا ملتا اسی طرح مسجد جاتے ہیں، اور کیا پڑھنا ہے اس نے 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھا ہے اور واپس آ گئے۔ یہی حال شام کو ہوتی۔ جو اصل ہماری تربیت گاہ تھی مسجد، وہ ہم نے خود اپنی زندگی سے نکال دی ہم، اور یہ سمجھ کر کہ چلو ناظرہ ہے نا جی، قاری صاحب کو گھر بلا لو، بچے کا وقت ضائع نہ ہو، اس نے اسکول کا پڑھنا ہے۔ اسکول کی تعلیم پر آپ جو وقت دیتے ہیں 6 گھنٹے اسکول کے، 2 گھنٹے کم از کم آپ ٹیوشن کے دیتے ہیں، 8 گھنٹے ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں قرآن حکیم کی تعلیم کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کوئی ٹائم نہیں۔ بزرگ فرما رہے ہیں کوئی ٹائم نہیں ہے، ہی نہیں ٹائم۔ کوئی ہوگا جو اس میں آدھا گھنٹہ دے گا، ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر توقع کیا رکھتے ہیں؟ فرشتے ہوں ہمارے بچے، ہمارے بچے فرشتے بن گئے، توقع ہم یہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ المیہ ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو میرے خیال میں پھر ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہو، اور وہ اصل یہی تھا کہ ہماری تعلیم و تربیت گاہ مسجد ہوتی تھی۔ مسجد سے انس، محبت ان بچوں میں اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب یہ چھوٹے ہوتے۔ تعلیم، قرآن حکیم کی تعلیم، تو اس اعتبار سے خارجی عوامل میں مسجد کا کردار بچے کی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔